الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ یعنی کہ معلوم ہوا جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے ہم لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو جمعہ کا دن اس سے زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں اور بھی زیادہ اچھے طرح سے اہتمام کرنا چاہیے، اور بھی زیادہ اچھی طرح سے تیاری کرنی چاہیے اور جمعہ کے لیے آنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جمعہ کے دن میں کم ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کو بھی نہ چھوڑیں۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ جمعہ کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن آپ علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور پھر فرمایا کہ نمبر 3 اسی میں زمین پر، اور پھر اسی میں انہیں وفات دی۔ یعنی کہ نمبر 3 جو ہے اسی میں، یعنی کہ جمعہ کے دن میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ پھر فرمایا کہ نمبر 4 اسی میں ایک ساعت ایسی ہے، یعنی کہ ایک گھڑی ایسی ہے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے گا، اس بات کو غور سے سنیے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا۔ یعنی کہ انسان جب بھی نہیں، اس وقت، یعنی کہ اس گھڑی میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی سوال کرے گا رب تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ یعنی کہ حرام کے علاوہ نیک جائز جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی بھی فرشتہ اور آسمان اور زمین، ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ اللہ اکبر! ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جو جمعہ کے دن صبح آفتاب نکلنے تک قیامت کے دن سے ڈرتا اور چیختا نہ ہو۔ یعنی کہ جن اور انسانوں کے علاوہ، یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جن اور انسان کے علاوہ ہر چیز جمعہ کے دن سے ڈرتی ہے۔ یعنی کہ یہ نہ ہو کہ یہ جمعہ کا دن قیامت کا دن ہو، تو قیامت سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ڈرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے رہیں۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے، یعنی کہ بالکل کم ہے۔ وہ تھوڑی سی دیر میں ایسا وقت آتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، ایک اور روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یعنی کہ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی جو
قوی امکانات ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عصر اور مغرب تک اس گھڑی کو تلاش کریں۔ اور کافی سارے علماء کرام فرماتے ہیں جن میں دو قوی قول زیادہ مشہور ہیں، وہ یہ کہ ایک جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے درمیان، اور دوسری عصر سے مغرب تک غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں چلی جاتی اور باہر اپنی غلام کو، اپنی لونڈی کو کہتی کہ جب غروب آفتاب کا وقت ہو تو مجھے بتانا۔ جب وہ بتاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتی اور دعا کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی بھی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی گھڑی ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ جو بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ جمعہ کا دن کا ادب و احترام کرتے ہوئے اچھے طریقے سے گزاریں، اور اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور عصر سے مغرب تک اور دونوں خطبوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔